اب میں بلانا چاہوں گا اس شخصیت کو جن کے علمی و فکری سرمایہ کو احساس زندگی کے روپ میں مدثر شبیر نے پیش کیا ہے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے پروفیسر مار اختر وہاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی انتظامیہ کا، جناب محسن عدیل چودھری صاحب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب، اور رانا خالد محمود شوق صاحب کا جنرل سیکریٹری، کہ جنہوں نے اہل لیہ کے لیے اس خوبصورت ہال کا بندوبست کیا جس کی اشد ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پے بپے تقریبات کا سلسلہ اسی حال میں جاری ہے۔ ہینڈ آؤٹ ادبی فورم جناب یونس بزدار صاحب اور لطیف قمر صاحب، یہ دو متحرک شخصیات ہمارے لیہ میں شاندار اضافہ ہیں، کہ جو مسلسل کوشاں رہتے ہیں کہ کتابیں چھپتی رہیں، مضامین سامنے آتے رہیں۔ میں سبھی شرکاء کا بھی ممنون ہوں کہ اس عہد میں مصروفیات کے باوجود ایک علمی تقریب کے لیے، ایک کتاب کی پذیرائی کے لیے آپ تشریف لائے اور کافی دیر سے موجود ہیں، اور یہاں آپ کی آمد ہم سبھی کے لیے اس اطمینان کا سبب ہے کہ یہ معاشرہ ابھی علم سے وابستگی سے تہی دامہ نہیں، یہ معاشرہ ابھی غور و فکر سے دور نہیں ہوا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مدثر شبیر دھت صاحب میرے شاگرد ہیں، ایم فل کا مقالہ انہوں نے جو شاندار مقالہ لکھا میری نگرانی میں، بڑی محنت سے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی نے اسے سراہا۔ جن لوگوں نے اس کا ان کے مقالے کا وائبہ لیا، انہوں نے ان کی محنت، ان کی کاوش کو سراہا۔ اب میں حیران ہوں ان کے اس جوش و خروش اور مطالعے کا، کہ ایک برس ہونے کو ہے۔ انہوں نے مجھ سے اجازت چاہی کہ آپ کے مضامین ہیں مختلف اوقات میں لکھے، جو مختلف اخبارات رسائل میں بکھرے پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں مرتب کروں۔ میں نے اجازت دے دی، اور یہ بھی سوچ لیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن میں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بالکل مجھے خوشی ہوگی، آپ جمع کریں۔ اور حیرت اس وقت کہ جب انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے بڑا مواد اکٹھا کر لیا ہے، اور میرے زمانہ طالب علمی کے مضامین بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالے، اور پھر
مختلف اوقات میں جو مضامین لکھے، اخبارات کو بھیجے گئے، رسائل کو بھیجے گئے، جن کی کاپیاں میرے پاس بھی موجود نہیں تھی، انہوں نے کہاں سے، کیسے، کتنی محنت سے جمع کی، یہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ یہ ان کے مطالعے سے محبت، تحقیق و تدوین و جستجو سے وابستگی کے چیزیں ڈھونڈ نکالیں۔ اب آپ ایک بات اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں خرید لینا اور بات ہے، کتابیں پڑھنا اور انہیں جذب کرنا ایک الگ بات ہے۔ مدثر شبیر دھت نے کم و بیش نصف صدی پر پھیلے ہوئے میرے علمی و ادبی سفر کو پھر سے طے کیا، ڈھونڈا، پڑھا، کمپوز کروایا، پروف ریڈنگ کی۔ یہ اتنے دقت طلب مراحل ہیں کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گفتگو کر لینا آسان ہے، لکھنا مشکل ہے، اور پھر لکھے ہوئے کو سنبھالنا اور مشکل ہے۔ میں ان کی اس علم دوستی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی نشست اس حوالے سے بھی یادگار ہے کہ میرے شاگرد، کلاس اسٹوڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں، اور میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں، پروفیسر خورشید درانی صاحب۔ تو اس طرح یہ تقریب بڑی شاندار بن گئی ہے کہ اساتذہ بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، اور پھر گفتگو ہو۔ میں اسی کتاب کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی تحریر پڑھیں اور وہ آپ کو تبدیل نہ کرے، کوئی کتاب پڑھیں اور آپ کے ویژن میں، آپ کی بصیرت میں اضافہ نہ ہو، آپ کے ذہن میں روشنی نہ آئے اور آپ دور تک نہ دیکھ سکیں، تو سمجھیں کہ آپ نے درست انتخاب نہیں کیا۔ مطالعہ ہماری فکر کو روشن کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے، جب آپ چیزوں کو محض جان لیتے ہیں، یہ ہیں معلومات، یہ ہے انفارمیشن، لیکن جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی تحریر آپ کے ذہن کو متحرک کر دے، آپ معلوم سے نامعلوم کو بھی پا لیں، آپ موجود سے وجود سے عدم تک کو اپنی گرفت میں لے آئیں، آپ کو ایک اشارے کی ضرورت ہو اور آپ کا ذہن، آپ کا امیجینیشن آپ کے سامنے وہ تصویر بھی لا کھڑا کرے جو موجود نہ ہو۔ تخلیق کار وہ بھی دیکھتا ہے جو نہیں ہوتا۔ بڑا سوچنے والا کون ہے؟ جو ٹھوس چیزوں کو ہی نہ دیکھے، مقرون کو نہ دیکھے، مقرون سے مجرد کا سفر طے کر سکے۔ اگر ایک شخص
بہت سی ڈگریاں رکھتا ہو تو ہم اس کے خارج سے شناسا ہوں گے، لیکن علم کس چیز کا سفر ہے یہ تو تب پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے کنکریٹ سے ایبسٹریکشن کا سفر طے بھی کیا ہے یا نہیں، مقرون سے مجرد تک رسائی حاصل کی بھی نہیں ہے، کی ہے یا نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ علیم الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیم الخبیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ٹائٹل عطا کیا باب العلم کا، وہ اسی خصوصیت کی وجہ سے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو جو بصیرت عطا ہوئی وہ ظاہر کو دیکھنے کی نہیں تھی، ظاہر سے، معلوم سے نامعلوم کا سفر۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ٹائٹل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے باب العلم کا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز مناسبت ہے کہ مدثر شبیر دھت نے تعلیم کے فروغ کے لیے جو ادارہ بنایا اس کا نام بھی باب العلم ہی رکھا، غازی باب العلم رکھا۔ یہ ان سے ان کی فکر کی، ان کی بصیرت کی دلیل ہے کہ وہ ظاہر سے باطن اور موجود سے عدم اور مقرون سے مجرد کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ تعالی بڑے اعتماد سے کہوں گا کہ جو مضامین انہوں نے منتخب کیے ہیں وہ تاریخ کے بھی ہیں، تہذیب کے بھی ہیں، ان میں وہ مضامین انہوں نے چنے ہیں جو ان کی بصیرت کی دلیل ہیں، جن کا زندگی سے تعلق ہے۔ کتاب کا نام بڑی گہری معنویت رکھتا ہے کہ کیا ہم محض اشیاء کی طرح موجود ہیں یا جیتے جاگتے انسان ہیں، سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں موجود ہیں اس سوسائٹی کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اور یہ کہ ہمارا فرد جو 1940 سے 47 کے دوران سن عیسوی جتنا باشعور تھا، جتنا سمجھدار تھا، جتنا ویژنری تھا، کیا آج ہم ہیں؟ ہم نے ایک 75-76 سال کے سفر میں ہم آگے بڑھے ہیں، یا ہم نے رجعت کا سفر کیا ہے؟ یہی کتاب آپ کو سوچنے کی دعوت دے گی کہ کہیں کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلک کیا تھا؟ کہیں کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے یا کیسے پڑھتے تھے؟ کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ باشعور تھے، کتنے باشعور کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر منتخب کیا، اور اس لیڈر کی کریٹیویٹی دیکھیں کہ پورا بر صغیر بکھری ہوئی شکل میں موجود تھا، کوئی قوم نہیں تھی، بر صغیر تھا، قوم نہیں تھی۔
ایک ریوڑ تھا جو خیبر سے راسکماری تک بکھرا ہوا تھا، اپنے شعور سے بھی بے بہرا۔ ہوا کیا؟ یہ قیادت کا کمال ہے، اس کی تخلیقیت ہے، کریٹیویٹی ہے کہ ایک چیلنج قبول کیا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک نعرہ رستاخیز، اور پھر اس کا نتیجہ چیلنج کیا اس غیر مسلم اکثریت کو کہ 1941 کی مردم شماری میں 40 کروڑ افراد تھے اس بر صغیر میں اور مسلمان 10 کروڑ تھے، مگر وہ کہاں تھے؟ یہی وہ چیلنج تھا کانگریس کا، مسلمانوں کا جو کچھ بھی وجود ہے وہ اس کی نمائندگی ہم کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک مشن، ایک چیلنج قبول کیا، وہ کتنا شاندار تھا کہ نئی تاریخ لکھ دی، اور آج ہم بھٹک رہے ہیں۔ کبھی ہمارے قائدین کون تھے؟ مسلم لیگ کی جو بڑی قیادت ہے وہ وکلاء پر مشتمل ہے۔ یہ ہراول دستہ ہوتے ہیں کسی قوم کا۔ جب ہم انٹیلیجنسیا کی بات کرتے ہیں تو وکلاء، فلسفی، پروفیسر، یہ سبھی آتے ہیں، لیکن وکلاء جو ہیں یہ حقیقی دانشور ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قوم کو اصول اور ضوابط کے تحت لے کر چلنا ہوتا ہے۔ قانون کا مطلب ہی یہی ہے، یہی ڈسپلن ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہم سب جب سوچنا شروع کریں گے تو قیادت کے لیے انہی لوگوں کا انتخاب کریں گے جو ہماری اس ہچکولے کھاتی قوم کی کشتی کو منزل تک لے کر جائیں گے۔ وہ یقیناً آج نہیں تو کل انہی وکلاء میں سے اٹھیں گے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ وکلاء پر مشتمل تھی، اور آئندہ بھی بے شک یہ سو جائیں لیکن یہ ہم سب کی قیادت کریں گے۔ اور مدثر شبیر دھت نے یہی سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے اس کتاب میں، اور ایسے مضامین چنے ہیں جن کی کاپیاں میرے پاس نہیں تھیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، مہو ستارہ ہیں بحر وجود میں گرداب۔ بہت شکریہ۔